الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ میری ذات پر 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ آج ہم پیشانی کو جھوٹی و خطا کار کیوں کہا گیا، اس کے متعلق کچھ قرآن و حدیث سے سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ علق میں ارشاد فرمایا، کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کاذِبَةٍ خاطئة۔ ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ سوال بنتا ہے کہ پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا، حالانکہ فیصلہ دل اور دماغ سے کیا جاتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معمہ اس ترقی یافتہ دور میں حل ہوا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بناتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ اس حصے کی ان خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم میں فرمایا کہ اسی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ محققین نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہے، اس لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرف قرآن کریم میں یوں اشارہ ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی رب العزت کی قدرت میں نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں یوں دعا ہے، اے رب میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی اکمل و اتم طور پر میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ خود مختار حصہ زمین پر رکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی، اپنی مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے کہ یا ربی، تو نے جو میرے اندر مختار حصہ رکھا ہے، جو حصہ فیصلہ کرتا ہے، میں اسی حصے کو تیری چوکھٹ پر رکھ رہا ہوں، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے، وہ سارے جذبات جو دل میں ہوں وہ اسی وقت اس حصے میں جمع ہوتے ہیں۔ غصہ، نفرت، بغض، جرم و عصیاں، یہ سب خیال و صورت وہاں جمع ہوتے ہیں، خیال کی صورت میں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ مگر انسان جیسے ہی وہ خیالوں، گناہوں کی آمجاگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی پڑتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، پرسکون ہو جاتا ہے۔ تبھی روایات میں آیا، غصہ آئے تو نماز پڑھنے سے جاتا رہتا ہے، بندہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ تبھی قرآن کریم میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ جان لے کہ سجدے کی حالت میں اس کے اوپر رب کی کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اسی لیے طویل سجدے کرنے کا حکم ہے۔ جو طویل سجدے کرتا ہے پرسکون رہتا ہے، گناہوں سے باز رہتا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ عاملین جب جنات وغیرہ کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو متاثرہ شخص کو پیشانی سے پکڑتے ہیں، کیونکہ اسی جگہ سے ارادہ و فیصلہ کیا جاتا ہے۔ عامل جنات کے ارادے کو کمزور بناتے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ سے طویل سائنس کا دروازہ کھول دیا ہے۔